ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں. کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے کہ کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ پوچھتا ہے. آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے. انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں. اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا. ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کمال کا وظیفہ. It is the key of success. یہ کامیابی کی چابی ہے. مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے. آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں. اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں. فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی. یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں
کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب غور سے سنیے گا, کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے, جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان, وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے, میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے, یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی, یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں, اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے, جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا, مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب, نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا, لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں, ہاں یار یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل ورڈز؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں, مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے, مگر محبت کی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے, جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے, بچپن کا دوست ہو, اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی, اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے, یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے, خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں, کوئی کرکٹر کا, کوئی فٹ بالر کا, کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا, کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا, کام ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے, با کمال بھی نہیں ہے, مگر خیال کرنے والا ہے, ساتھ دینے والا ہے, سپورٹ کرنے والا ہے, اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اب آئیے, شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. محبت ہوتی ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں, ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ, میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں. مثال دیتا ہوں, اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے, واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟
حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا، اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک کو رب عز و جل نے کیسا حسین بنایا۔ وہ تواڈا پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، چودھویں دا نالے عرشاں دا تارا، چودھویں دا نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب۔ اچھا چلیں حسین سے محبت ہوتی ہے، لوگوں نے عجیب عجیب اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی کس کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں، کبھی کس کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ، مجھے یہ بڑا پسند۔ آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پتہ ہے کیسا پسینہ تھا، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ نبی پاک ایسے مہکتے تھے، آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے۔ آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بتانا نہیں پڑتا۔ آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں اور 2 ہاتھ مڑنا، بندہ گھومتا ہی رہتا تھا۔ اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا۔ انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگھتے تھے، وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ میرے آقا کا ایسا پسینہ، یوں گلیاں مہکا کرتی ہیں۔ ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، سچی بات ہے، آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو، بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے۔ 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی صلاحیت، جس کا عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ عشق رسول والی ناک ہو اور بھیج دو اسے مدینے، تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، آج بھی گلیاں مدینے کی بہک رہی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی۔ ایسے خوشبودار آقا ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے۔ عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں، آپ بھی اگر اب مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، وہ بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں۔ اس زمانے سے شوق تھا، شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا، فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ وہ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں۔ فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو، کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا۔ وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں۔ اس بیٹی کو پتا چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے،
उस दुल्हन ने लगाना शुरू किया। जब हम इत्र लेने जाते हैं ना, हम कहते हैं ऐसा इत्र देना जरा दूर तक महक जाए, ऐसा इत्र देना जरा लॉन्ग लास्टिक हो। सुनो हुआ क्या, उस दुल्हन ने पसीना लगाया। हदीस की किताबों में अल्फाज हैं, वो घर बैतुल मुतय्यबीन के नाम से मशहूर हो गया। पूरे मदीने में वो घर महका करता था। अल्लाह अकबर, ये कैसा इत्र था? बरेली के ताजदार बताते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्यों सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल दहन फूल। ऐसे है मेरे आका, इतने हसीन आका है, ऐसे बाकमाल आका है। अरे जनाब, अगर किसी हसीन से प्यार करना है तो आओ मैं बताता हूं मेरे आका का हुस्न जमाल कैसा था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने हसीन थे, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हुआ कि वहां औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने हाथ काट दिए। बीबी आयशा सिद्दीका से पूछो, वो कहती मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ का हुस्न देखा तो अपने हाथ काट दिए, अगर मेरे महबूब का जलवा देख लेते तो अपने दिल काट लेते। अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत का एक शेर है, बाज़ औक़ात आपको ख्याल आता होगा, ये दावत इस्लामी आला हजरत का नाम बहुत लेते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान की बात बहुत करते हैं, हम ऐसे ही उनके दीवाने नहीं हैं। ये एक शेर आज समझ लेना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़े अक्लमंद लोग जो होंगे जल्दी पिक कर लेंगे। अमेजिंग बात की है आला हजरत ने। वो कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। कहते हैं हजरत यूसुफ के हुस्न पर औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गईं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर तो अरब के नौजवान, अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया ये शेर ना, आपको बात समझ आ गई। मगर जरा इस शेर की अब गहराई में जाते हैं। ये शायरी की दुनिया का शाहकार है, उलमा मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए आला हजरत ने कैसे इल्म के दरिया बहाए हैं। जरा मेरे साथ रहिएगा, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। हुस्न का मतलब ये कि औरतों ने देखा था ना जलवा, तो पहला क्या हो गया? हुस्न। किसका हुस्न था? हजरत यूसुफ का। मेरे साथ रहिएगा, आप इंजॉय करेंगे सारी जिंदगी शेर को। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। दूसरा क्या है? किसका हुस्न? यूसुफ। क्या कटी? उंगलियां कटी। कटी या कट गई? कट गई ना, बेसाख्ता कट गई तो कटी। ओके। पांचवी बात क्या है? किसकी उंगलियां थी? औरतों की उंगलियां थी। छठी बात क्या है? वो औरतें किधर की थी? मिस्र की थी। जरा समझिएगा, औरतें नाकिसुल अकल होती हैं। ये उंगलियां काटी नहीं गई, बेसाख्ता कटी हैं। और क्या कटी हैं? उंगलियां कटी हैं। किस बात पर कटी हैं? हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर कटी। ये 6 बातें याद रखिएगा। आला हजरत ने इन 6 बातों का जवाब अगली लाइन में दिया है। पहली लाइन में 6 बातें जिक्र की हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। अब कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हुस्न है, इधर सिर्फ नाम है। देखा नहीं है, हुजूर आपको दीदार नहीं किया, सिर्फ आपके नाम पर। क्या वहां कट गई हैं? यहां कटवाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, हैं होशो हवाश में कटवाते हैं। उधर उंगलियां कटी हैं, हुजूर इधर सर कटवा रहे हैं। उधर मिस्र की औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं, जिनके जाहो जलाल की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे रजा ने कमाल कर दिया और ये बताया कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा बाकमाल बनाया था। अल्लाह करीम नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं एक 14वीं रात थी और चांद बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था। आप भी कभी 14वीं रात को चांद देखें तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं मैं 14वीं रात को बाहर निकला, चांद बड़ा ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। फिर मेरे आका भी एक बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने तशरीफ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। अरे चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आए हाय, मेरे आका कैसे हसीन है, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, चांद तो नबी पाक का खिलौना है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने एक बार नबी पाक से कहा, प्यारे आका के चचा है ना, कहते हुजूर मैं ईमान तो अब लाया हूं, मगर ईमान लाने की एक बड़ी वजह बताऊं आपको।
وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن میں، تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا. حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. اچھا، بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. یا بزرگ بیٹھے ہیں، بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے. جب ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں، کہتے ہیں بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے. وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں، تایا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، معاف کر دیں بھائی، بتائیں تو نہ سب کو. بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا. نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار جھولے میں. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا تھا. آقا فرماتے جی چچا جان، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا. اے میرے چچا جان، میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا. ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. ایسا حسین، ایسا با کمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے، اگر واقعی کسی با کمال سے محبت کرنی ہے، تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں. آنکھیں کیسی ہیں پوچھو اعلیٰ حضرت سے. کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کیسے ہیں دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مبارک ہونٹ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ارے زبان مبارک کیسی ہے؟ کہتے ہیں وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا سپورٹنگ کیسے ہیں؟ فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں میں طاقت کیسی ہے؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مسکراہٹ کیسی ہے؟ ارے آقا مسکرائیں تو روتوں کو ہنسا دیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کس وصف کی اور جس میں اتھر کی کس بات کی جائے. ساری دنیا کے خزانے رب نے عطا فرمائے، مگر سادگی کا عالم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا ہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنا حسین بنایا. اب چلتے ہیں کہ دوسرا ریزن کہ جناب حسین نہ بھی ہو تو کوئی با کمال ہونا اس سے پیار ہو جاتا ہے. اسپیشل ایبلٹیز ہوں، کمال کے اس کے معاملات ہوں تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، انسپائر ہو جاتا ہے. اگر واقعی با کمال سے پیار کرنا ہے، اے نوجوانوں سنو، تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. اللہ نے کیسا با کمال بنایا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے ہوں گے، کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے؟ آج تک ہم اپنی ٹائمنگ، نماز کی ٹائمنگ، افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا، اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے. مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی، میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر مکعب صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا با کمال بنایا. کیا خوبصورت پنجابی نعت کا شعر ہے نا کہ کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا. بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ. قسم خدا دی سب دو پیارا. کمال سے پیار کرنا ہے. سنو حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ ہیں، سب پیاسے ہیں. آقا کے پاس آ کر کہتے حضور پانی نہیں ہے. اچھا یہ بھی کمال دیکھو، صحابہ کو جو چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس آتے تھے. بھائی اللہ سے مانگ لو نا،
صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا کہ جو کچھ چاہیے جب نبی پاک جلوہ فرما ہے تو انہی کے ذریعے رب سے عرض کریں گے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ نے کہا حضور پیاسے ہم بھی ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، برتن بھی خالی ہیں۔ آقا نے فرمایا اپنے برتن سے پانی جمع کرو۔ صحابہ کہتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں ہوا۔ اب نبی پاک نے کیسا معجزہ دکھایا، ذرا سوچئے کہ یہ تو ہم نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا ہے کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ دیکھیں لاجیکلی زمین سے پانی نکلتا ہے، ہم نے بھی دیکھا بورنگ کریں تو نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، آبشاروں سے نکلتا ہے، مگر سنو میرے آقا کا معجزہ کیسا تھا۔ نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا، راوی کہتے 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جارے ہو گئے، اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، جناب برتن بھر لیے۔ پوچھا گیا پانی میں جوش کیسا تھا؟ کہا تھے تو 1400 لیکن جوش ایسا تھا کہ 1,00,000 ہوتے سب کو پورا ہو جانا تھا۔ ہے کوئی ایسا باکمال؟ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اگر آپ کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا فرماتے بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو، کبھی کنفیوز نہ ہونا۔ وہ جو پنجابی میں ہم شعر کہتے ہیں نا، تیرا خواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ارے یہی تو حدیث میرے آقا فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بریلی کے تاجدار یہی تو لکھتے ہیں کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ کون سے کمال کی بات کروں۔ مدینہ کے لوگ آتے تھے، دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا ہے۔ اب کڑوا پانی نکلا، اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے، اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ کیسا لعاب دہن ہے، حسینوں سے پیار کرنے والوں، کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے، اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے۔ ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، چھپ کے لگتا ہے آپ لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اور آپ خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا۔ آئے ہائے، صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو، باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس۔ آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو۔ حضرت عتبہ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا، کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹکلی مہکنے لگ گیا ہے۔ ایسے باکمال آقا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک صحابی کہتے میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی، آقا کے پاس آیا، کہتا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے باکمال آقا۔ ایک بار کیا ہوا، 2 صحابہ کہتے ہیں رات ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب واپسی کا وقت آیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی تو ہم باہر جائیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی، سب میں لائٹیں ہوں گی، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، ہم گھر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے بلیک آؤٹ ہو جائے، اسکوٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچیں،
کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے, روشنی نہیں ہے. نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور واپس جانا ہے, روشنی نہیں ہے. پیارے آقا نے ایک لکڑی دی اور اس کو ہاتھ ٹچ کر دیا. کہتے ہیں باہر نکلے تو وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی. اچھا, دونوں صحابی جو ہیں اس روشنی کے سہارے چلنے لگے. چلتے 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 اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اب ٹی جنکشن آ گیا. ٹی جنکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے روڈ بند, ایک صحابی کا گھر دائیں طرف, ایک کا بائیں طرف. اب دونوں سوچ رہے ہیں لکڑی لے کے کون جائے, روشنی تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی, دوسرا اندھیرے میں آ جائے گا. اللہ اکبر. روایت کے الفاظ ہیں دوسرے صحابی نے زمین سے لکڑی اٹھائی, اس لکڑی سے ٹچ کی, وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی. نبی پاک کے نور کی بات تو بعد میں کرنا, آقا جسے ٹچ کر دے وہ نورانی ہو جاتا ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی. اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا با کمال کوئی نہیں. ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت ہے, فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی ہیں. ہاں, ہر نبی کے صحابی, ہر نبی کو دیکھا انہوں نے. تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا, فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے, ایک جہان دیکھا, ہر نبی سے ملاقات ہوئی, کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے, سوال دیکھو, اس کا جواب سنیے گا. جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا, میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں, جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے. سدرا والے کون؟ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ. یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے, آقا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے محمد نے خدا. اس کمال کی بات کرو. ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی. یہ بھی دیکھو صحابہ پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی دن نہیں کھاتے تھے. کبھی ہمارے پاس بھی پیسے کم ہو جائے نا, پسند کا کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کیا کرو. اللہ والے شکوہ نہیں کرتے. اتنی بڑی ہستی ہیں مگر کہتے اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا تھا, بھوک سے برا حال تھا. میں نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھ گیا مگر خودداری یہ تھی کہ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے کھانا چاہیے. آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں, مدد مانگنے نکل جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر گزرے. میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا. کہتے میں نے شرعی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا چہرہ دیکھیں, میری حالت دیکھیں, تو جواب دیتے دیتے سمجھ جائیں مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا بھی کھلا دیں. کہتے صدیق اکبر نے جواب دیا اور چلے گئے. اب میری ہمت تو نہ ہوئی وہ کہتا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے. کہ نبی پاک تشریف لائے. جب آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرائے. آقا تو دلوں کے حالات جانتے ہیں نا, پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہے. کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ. گھر لے گئے. گھر گئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ابھی کوئی تحفے میں دے کر گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ. اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا نا اپنے مدینہ شریف میں. اللہ آپ کو بار بار مسجد نبوی کی ہم سب کو حاضری عطا فرما. یہ بالکل روضہ رسول کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے. سارے غریب صحابہ ہوتے, پورا لباس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, ایک چادر بعض اوقات جسم پر ہوتی, کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. نبی پاک ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے بھوک سے میرا برا حال, پیالہ ایک دودھ کا اور وہ 70 صحابہ, وہ آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا. مگر کہتے نبی پاک کا حکم تھا, میں گیا اور 70 صحابہ کو لے آیا. مجھے دل میں خیال تو آ رہا تھا ایک پیالہ ہے, میرا ابھی پیٹ پورا خالی ہے اور یہ 70 صحابہ آ گئے. نبی پاک نے ایک اور کمال یہ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ شدید بھوک لگی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے لوگوں کو کھانا کھلانے کی. بندہ کیسا, 80 پہلے بھوکے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں. اچھا ظاہر خیال بھی آتا ہوگا یہ تو 2-3 بندوں میں ہی پورا ہو جائے گا. پہلے صحابی نے دودھ کا پیالہ لیا, کہتے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ بھر کر دودھ پیا. میں دوسرے کے پاس لے کر گیا, انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا. سب کو بھوک لگی ہوئی تھی.
कहते एक एक करके 70 सहाबा ने दूध पी लिया, प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। हैं? अब सैयदना अबू हुरैरा कहते मैं रह गया और नबी पाक रह गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा पियो दूध। और तुम्हारी पंजाबी विच कहते ना, कहते मैंने रच के दूध पिया, पेट भर के दूध पिया। जब दूध पी लिया आका अलैहिस्सलाम फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह पे लगाया, फिर पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैंने तीसरी बार पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने फरमाया, मैंने कहा बस आका अब मेरी बस हो गई है। तो अब नबी पाक ने वो प्याला लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मेरे आका ने वो पूरा दूध नोश फरमा लिया। ये कैसे बाकमाल आका हैं कि एक दूध का प्याला है, 70 सहाबा का पेट भर जाता है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इसी मौजज़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, बल्कि सवाल करते हैं, हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर? फारसी में शीर कहते दूध को। ए अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ वो कैसा दूध का प्याला था? क्यों जनाब अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया? अल्लाह अकबर, ये है मेरे आका। बहरहाल अगर मैं कमालात बयान करता जाऊं सारी रात निकल जाएगी। आइए मैं तीसरे एस्पेक्ट की तरफ आता हूं। हसीन अगर से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका जैसा हसीन कोई नहीं। बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो नबी पाक जैसा बाकमाल कोई नहीं। अब आओ वो तीसरा एस्पेक्ट जो है, वो तीसरी बात जो किताबों में लिखी गई, ये जनाब बंदा उससे प्यार करता है जो ख्याल करने वाला हो, जो फिक्र करने वाला हो, जो एहसान करने वाला हो। अल्लाह अकबर। आओ जरा इस पैराए में नबी पाक को देखते हैं। खुदा की कसम दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा बता दें जो आपके पैदा होने से सदियों पहले आपको याद करने वाला हो। अरे अल्लाह अकबर, आज लोग बड़े बड़े लोगों से मोहब्बत करते हैं। कभी कभी मैं किसी के घर जाता हूं, देखता हूं पता नहीं किसकी तस्वीर लगी है, किसी एक्टर की, किसी क्रिकेटर की, और पता नहीं किसी सियासतदान की। मैं कभी एक बंदे से पूछा, यार ये जो मशहूर आदमी है वो तुम्हें जानता है? कहता है मुझे कैसे जानेगा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कभी तुम्हारा ख्याल रखा उसने? कहा मौलाना साहब जब जानता नहीं तो ख्याल कैसे रखेगा। मैंने तुम उससे मोहब्बत बड़ी करते हो? कहा मैं तो बाल भी उस जैसे बनाता हूं, कपड़े भी उस जैसे पहनता हूं, बोलने की कोशिश भी उसके स्टाइल से करता हूं। अरे अल्लाह के बंदो, तुम उससे मोहब्बत करते हो ना तुम्हें जानता है, ना कभी तुम्हारा ख्याल रखा। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले जो हमारे लिए दुआएं कर रहा था, जो रातों को जागते थे, जो आंसू बहाते थे। अल्लाह अकबर। बल्कि जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब आका 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदे में गए और जबान पर क्या जारी था? रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। अरे जब पैदा हुए तो हमें याद किया, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। वो रातों को रोया करते, वो नबी पाक उम्मत के गम में आंसू बहाया करते। मेराज की रात जब रब की बारगाह में गए, अरे इतनी बड़ी मुलाकात नसीब हुई थी, वो हमें वहां भी ना भूले, हमें भी वहां भी याद करते रहे। आपको पता है नबी पाक को एक शानदार इनाम क्या मिला? कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत है, वो आयत है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब ने फरमाया ए महबूब, हम अनकरीब तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कभी सोचा आपने ये ब्लैंक चेक था? आपको कोई ब्लैंक चेक दे कि जो भरना है भर लो, बल्कि जो मांगना है मांगो। हम क्या मांगेंगे? अपने लिए मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। नबी पाक से रब फरमा रहा है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, हम करीब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? जिब्रील अमीन जब ये आयत लेकर आए ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। ऐसे आका मिले हमें जो हर मौके पे हमें याद करने, उनसे मोहब्बत ना करूं मैं? बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी में तो हमें याद रखा, बल्कि जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था ना, तो लब मुबारक को जुम्बिश हो रही थी। एक सहाबी रसूल कान करीब ले गए तो मेरे आका कब्र में भी उम्मती उम्मती पुकार रहे थे। उलमा कहते हैं आज भी कब्र अनवर में अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। और महशर के दिन क्या हाल होगा? खुद फरमाते हैं और नबियों के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक ना बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा। मैं इस खौफ से अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहूंगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। ये कैसे आका है? सारी दुनिया जन्नत में जाने को तड़प रही होगी और आका फरमाते मुझे ये खौफ होगा मेरा रब जन्नत में मुझे ना भेज दे, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। तलाश कर करके उम्मतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे। मौलाना हसन रदा खान साहब इसी कयामत का मंजर किस खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। वो कहते हैं हजार जान फिदा
नर्म नर्म पाँव से, हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका इस तरह अपने गुनाहगारों को तलाश कर रहे होंगे, अपने उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे, जैसे किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाए वो किस तरह तलाश करती है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ होंगे? एक हदीस में एक साहबी ने पूछा ना, हुजूर कयामत के दिन आपको कहाँ ढूंढूं? फरमाया मुझे हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। कहा हुजूर वहां ना मिले? फरमाया पुल सिरात पर आ जाना। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले तो कहा मीजान पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों के पलड़े भारी कर रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले, फरमाया तीन जगह के अलावा मुझे कहीं और ना पाओगे, मैं अपने उम्मतियों की मदद कर रहा हूंगा। सुभान अल्लाह। यही बात मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, क्या कहते हैं कि मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मेरे आका जो फरमाएंगे वो इंशाअल्लाह होता चला जाएगा, लोगों की शफाअत होती चली जाएगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मदरी चैनल के नाज़रीन, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, अगर किसी ख्याल करने वाले से प्यार करना है, किसी मोहब्बत करने वाले से प्यार करना है, तो मेरी माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करने वाले मेरे आका हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले भी मुझे मेरा याद रख रहे थे, मेरे लिए दुआएं फरमा रहे थे, और आज कब्र में भी याद फरमा रहे हैं, महशर के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। अल्लाह अकबर। फिर हम उन्हें क्यों भूल जाएं? फिर हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें? आला हजरत यही तो पैगाम देते हैं कि जो ना भूला हम गरीबों को रजा। वो कभी भी नहीं भूले हमें। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। क्या हम याद किए हुए अपने आका को? हम भुला बैठे। हाँ, हमारी आदतों में नबी पाक की आदतें नहीं हैं, हमारी जिंदगी में प्यारे आका की सुन्नतें नहीं हैं। हम दावा तो करते हैं कि हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक नारा बार बार लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसकी नमाज कैसे कज़ा हो जाती है? उसको हराम रोजी छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? उसको बेहयाई के काम छोड़ना कबूल क्यों नहीं? वो धोखा कैसे दे सकता है? आका फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। मगर आज मुसलमान धोखा दे रहा है, झूठ बोल के अपना माल बेच रहा है, कसमें खाकर अपना माल बेचते हैं, बाद में वो चीज नहीं निकलती है। ऐसा ना करें प्यारे इस्लामी भाइयों। अगर नबी पाक की क़यामत के दिन शफाअत लेनी है ना, तो ऐसे काम तो करके जाओ कि चेहरा दिखा सकें, आका हमें देखकर अपने सीने लगा लें। आज तो मैंने आपको लॉजिकली रीजन से भी साबित कर दिया कि नबी पाक जैसा और कोई नहीं जिससे प्यार किया जाए, मगर प्यार जबानी सिर्फ ना होना, प्रैक्टिकली प्यार। मुझे अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कैसी मोहब्बत है कि मुझे बताना पड़ता है मैं किसका उम्मती हूं? ऐसा होता है आजकल। कोई नौजवान, मॉडर्न नौजवान कभी सामने आता है ना, तो ना उसके चेहरे से पता चलता है वो मुसलमान है, ना उसके लिबास से पता चलता है मुसलमान है। थोड़ी बातें करें कि बंदा चले, कोई इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह जबान पे कोई ऐसी बात आएगी तो पता चलेगा मुसलमान है। नहीं जनाब, किसी तरीके से पता नहीं चलता ये मुसलमान है। जब अपना नाम बताता है ना, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद खालिद है, बंदा कहता अच्छा ये मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम, वरना कहीं से पता नहीं चलता। क्या यह है नबी पाक की गुलामी? यह है उम्मती होने का हमारा दावा? होना क्या चाहिए? फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मैं लाखों लोगों में जा रहा हूं ना, दूर से बंदा पहचान ले कि नबी पाक का उम्मती जा रहा है, ये आका का आशिक जा रहा है। इसका चेहरा, इसका लिबास, इसका अंदाज, इसका कारोबार है, इसकी गुफ्तगू, इसकी बातों में मिठास, इसकी ईमानदारी, इसकी सच्चाई बताए। अरे उम्मती ऐसा है तो आका कैसे होंगे? ऐसा उम्मती नहीं बनना चाहिए कि मुझे देखकर लोग कहें कि उम्मती उसकी अखलाक ऐसे तो उसके नबी के अखलाक कैसे होंगे? ये उम्मती इतना ईमानदार है, इसके नबी कैसे अमानतदार होंगे? अरे उम्मती इतना सच्चा है तो नबी कितने सच्चे होंगे? मगर आज सच बताओ, क्या ऐसा हो रहा है? बल्कि आज उम्मती को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। मुसलमानों के बारे में बुरी बातें हो रही हैं हमारी वजह से, हमारे किरदार की वजह से। ऐसा ना करें। आज ये नीयत करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका के ऐसे उम्मती बनेंगे कि जिसके जरिए दीन का नाम रोशन होगा। अब शैतान पता है क्या करता है? ऐसी जब बातें बयान में हम सुनते हैं ना, तो शैतान ये वसवसा डालता है कि यार बातें तो सारी ठीक हो रही हैं, मगर मैं अकेला सच बोल के क्या करूं? मैं अकेला अमानतदार बन के क्या करूं? सारी मार्केट ही झूठ बोल रही है, सारा शहर ही बेईमानी कर रहा है, मैं ईमानदारी करूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, या मुझे फायदा क्या होगा? नहीं,
دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے یا پورے خانے والوں کو لے کے جانا ہے؟ اکیلے جانا ہے نا. اپنے اعمال کا جواب مجھے دینا ہے. میں تو اپنے حصے کا چراغ جلاؤں نا. میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ مولا میں نبی پاک کے طریقے پر عمل کر کے آیا، میں نے بےمانی نہیں کی، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں سچ بول کر آیا، میں نمازیں پڑھ کے آیا، میں نے